نماز کے احکامات جب انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو اسی وقت سے اس کے لیے ثواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ گھر سے باوضو ہو کے نکلتا ہے، ہر قدم پر اللہ نیکی عطا کرتا ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ نماز کے لیے انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنا بھی انسان کے لیے اجر کا سبب ہے۔ اگر گناہ گار ہے تو وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے جسم کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے 9 صحابہ سے وضو کا طریقہ نقل کیا۔ محدثین نے شریعت کے چھوٹے چھوٹے آداب پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنے بھی احکامات تھے، ان میں سنتیں بھی، فرائض بھی، واجبات بھی، جو آداب ہیں ان کے بارے میں بھی جو احادیث تھیں سب کو مفصل ذکر کیا، کسی حدیث کو چھوڑا نہیں، امت کے لیے تمام ذخیرے کو جمع کیا۔ تو سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے جو وضو کا طریقہ ہے 9 صحابہ سے وہ طریقہ نقل کیا۔ کسی صحابی نے وضو کر کے دکھلایا، کسی صحابی نے زبانی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو کیا کرتے تھے، اس طریقے سے وضو کیا۔ اور پھر فضائل وضو بھی ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے امت کے سامنے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے کہ انسان جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ، اور ایک روایت میں موجود ہے کہ جب وضو مکمل ہوتا ہے تو پورے جسم کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صاحب کشف تھے۔ صاحب کشف اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو ولایت کے ایک اعلیٰ درجے پر ہو، اور بعض ولیوں کو اللہ کشف عطا کرتا ہے کہ ان کو نظر آتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب کوئی وضو کرتا تو اس کے جو گناہ پانی میں بہہ رہے ہوتے تو وہ پہچان لیتے تھے کہ اس بندے کے کون سے گناہ رب معاف کر رہا ہے۔ ان کو پانی میں گناہ بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ اس بندے کے یہ گناہ وضو کرنے سے اللہ معاف کر رہا ہے۔ تو یہ وضو پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مرتبہ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان والوں کو دعا دی، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ وہاں یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میں نے دیکھے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کی کہ آپ کل میدان حشر میں ان کو کیسے پہچانیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری امتیں جمع ہوگی، ان میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، متعدد جگہ پر صحابہ نے یہ سوال کیا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، دیگر امتوں والے آئیں گے تو میں ان کو بگاؤں گا، جس طرح تم اپنے گارڈ سے دوسرے کے جانوروں کو بگاتے ہو، ان کو پانی نہیں پینے دیتے، اس طرح میں دیگر امتوں کی لوگوں کو روکوں گا کہ یہ شرف صرف میری امت کے لیے ہے۔ ہر نبی کو اللہ حوض دے گا، لیکن سب سے اعلیٰ حوض امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا کرے گا۔ تو وہاں پر بھی صحابہ نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے یہ آپ کا امتی ہے اور یہ غیر امتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں بیٹھ کر صحابہ سے فرمایا میدان میں کالے سیاہ گھوڑے ہیں، ایک بندے کے گھوڑوں کا چہرہ اور ٹانگیں سفید ہیں، تو آیا وہ کالے سیاہ گھوڑوں میں اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟
جب سارے گھوڑے ہی کالے ہیں اور اس کے گھوڑوں کا چہرہ اور ٹانگیں سفید ہیں تو وہ تو اپنے گھوڑوں کو فوراً پہچان لے گا کہ یہ میرا گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء کل قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، کہ وضو میں جن اعضاء کو دھوتا ہے، چہرہ ہے، بازو ہیں، پاؤں ہیں، یہ چمک رہے ہوں گے جن کی وجہ سے میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو جتنا بازو دھوتا ہے، جتنی جگہ تک پاؤں دھوتا ہے، کل قیامت والے دن جنت میں اتنا ہی اس کو زیور پہنایا جائے گا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے اور یہ سمجھے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو یہاں بغلوں تک بازو دھویا، پیچھے بندہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر پوچھا اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہو تو دیکھ رہا تھا، میں اس نیت سے زیادہ دھوتا ہوں چھپ کر تاکہ میرے کنگن کل یہاں تک مجھے پہنائے جائیں۔ یہ صحابہ کی ایک جوش ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگ وضو کرتے ہیں اور دھیان نہیں دیتے، ٹخنے بھی ان کے بازوں کے خشک رہ جاتے ہیں، بازوں کی یہ کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ سردی کے موسم میں نے کئیوں کو دیکھا وہ بازو تھوڑا سا اوپر کرتے، پھر ان کو کہہ دیتا ہوں بھائی وضو جب کرنا ہے تو کامل درجے پہ کرو، بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو بازو کو صحیح طرح انسان کونیوں سمیت دھوئے، ٹخنوں سمیت دھوئے اور تھوڑا سا اوپر پاؤں دھو لے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا، اور اس نیت سے دھوئے کہ کل جنت میں اللہ زیور پہنائے گا تو کتنا بڑا اجر ملے گا۔ انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، صحابہ نے شکایت کی کہ اس کو کہا مسجد نبوی کے قریب آ جاؤ۔ اس نے کہا میں مسجد نبوی کے قریب گھر نہیں بناتا۔ ایک موقع پر صحابی ایسے تھے کہ ان کو ارادہ تھا مسجد نبوی کے قریب آنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ مسجد نبوی کے قریب نہ آؤ، وہاں دور ہی رہو۔ اور اس موقع پر فرمایا تُکْتَبُ آثَارُکُمْ، اتنے دور سے آنے ہر قدم پر اللہ تمہیں اجر عطا کرتا ہے۔ اور علماء نے وہاں یہ بھی وجہ بیان کی کہ اگر مسجد نبوی کے قریب آنے کے لیے دور دور سے لوگ اپنے مکان کو شہر میں منتقل کرتے تو مدینہ کی حفاظت کا مسئلہ بن جاتا، تو دور دور بھی جو مکانات تھے ان کو وہیں روکے رکھا تاکہ دشمن یکدم حملہ نہ کر سکے۔ لیکن اس صحابی کا ارادہ تھا، بعض لوگ جس طرح رشتہ داروں کو کہتے ہیں یار یہ پلاٹ ہے یہاں تو آ جا، چلو مسجد کے قریب ہو جائے گا، اس نے کہا میں مسجد کے قریب نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی کہ یہ مسجد کے قریب نہیں آنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور جو میرا گھر ہے میں اس کو چھوڑ کر قریب گھر اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ میں امید رکھتا ہوں میرے آنے جانے پر اللہ اجر عطا کرے گا۔ ویسے نماز کے لیے آنے پر اجر ہے، نماز پڑھ کے جانے پر اجر نہیں، لیکن اس صحابی کے یہ الفاظ تھے کہ یا رسول اللہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے آنے جانے پر اجر دے گا، کہ دور ہوں، دور سے آتا ہوں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہے رب